اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے کوئی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح منقول نہیں ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی۔ یہاں سے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 45 آیتوں اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ بڑے معتبر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں خاص طور پر سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جمعے کے روز بھی آپ ممبر پر جب تشریف فرما ہوتے تو اس وقت بھی آپ کے زبان مبارک سے لوگ سورہ قاف سنا کرتے تھے۔ سورہ قاف کو آپ فجر کی نماز میں بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اس بات کی، اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بار بار اس سورت کے مضامین سنانا چاہتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کتنی اہم سورت تھی یہ۔ آپ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، معنی اور مطلب آپ کو معلوم ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کی پوری صورت میں عقیدہ آخرت پر بحث کی گئی ہے، جو انتہائی اہم عقیدہ ہے، ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا اس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، اتنا اس کے عمل اچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اس کو بار بار سنایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب دعوت کا کام شروع کی، اس کی ابتدا کی، تو جن باتوں میں کفار مکہ کو جو سب سے زیادہ تعجب اور اختلاف ہوا، اچنبھا ہوا، وہ اس بات پر ہی کہ ان سے کہا گیا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے تمام اعمال کا حساب کتاب ان کو دینا ہوگا۔ یہ بات ان کو بڑی بعید از عقل سمجھنے لگے وہ، اور بڑا تعجب ہونے لگا ان کو، اور یہ کہنے لگے کہ ہم مر کر مٹ کر مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا ذرہ ذرہ اس میں منتشر ہو جائے گا، اور ہزاروں سالوں کے بعد ہم کو پھر سے ہمارے بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑ کر نئے سرے سے اس کو ترتیب دیا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اعتراض کیا اور تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ اس پر تعجب کریں، چاہے ان کی عقل میں یہ بات نہ آ رہی ہو، چاہے اس کا انکار کریں، بہرحال یہ حقیقت ہے اور یہ ہونے والا ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اور پھر ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور پھر اس بات پر کہ ان کے اجزاء کہاں کہاں پر بکھرے ہوئے ہیں، کہاں پر منتشر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوب جانتے ہیں، اور وہ کیسی حالت میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو یہ زندگی اور اس کی نعمتوں کو دے کر ہم نے ایسا ہی انہیں شتر بے مہار چھوڑ نہیں دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، یہ مت سمجھیں، بلکہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال اور افعال، حتیٰ کہ ان کے دل میں پیدا ہونے والے جو وسوسے اور خیالات ہیں، اس سے تک واقف ہیں۔ اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا کر رکھ دیا ہے ہر شخص کے ساتھ کہ وہ اس کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ اس کے حرکات و سکنات کو لکھتے جا رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ غفلت کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جنت اور دوزخ اور حساب و کتاب، جزا و سزا کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک ہوگا، جب وہ ان کی سزا ان کو ملے گی، اور اس نافرمانی کی سزا میں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو یہاں سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اس کا موضوع بحث یہی ہے کہ آخرت، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے۔ واو آتا ہے قسم کھانے کے لیے، والقرآن المجید، اور قسم کھا کر قرآن کی صفت بتائی گئی ہے۔ المجید قرآن کی صفت ہے، اس کا معنی ہے کہ باعظمت اور بہت ہی بلند برتر بزرگ یہ کلام ہے، اور اس کی بہت سی صفات آتی ہے قرآن کی، جیسا کہ الکریم بھی ہے قرآن، اور عظیم بھی ہے قرآن، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے،
ایسے ہی مجید ہے، یہاں پر مجید کی صفت اللہ تعالیٰ نے لائی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عاجز کرنے والا کلام یہ ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام اور کوئی انسان بنا کر نہیں لا سکتا۔ اس کو چیلنج دے دیا گیا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ اپنے ساتھ جس کو چاہے لا لے، لیکن ایسا کلام بنانے پر وہ عاجز نہیں ہے، یعنی اس کو جو ہے عاجز کرنے والا کلام کہا گیا ہے، اور یہ کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی وقت اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، اور اس کے تعلق سے کسی بھی بات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ یہ شروع سے ایسا ہی رہا ہے، اور اس کو انہیں نہ